چوتھی حالت فنا عن النفس۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ سامع احوال و مقامات طے کرتا ہوا اس درجے پر پہنچ جائے جہاں صرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے نفس اور احوال و معاملات سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، اور ایسا مدہوش ہو جاتا ہے گویا بحر شہود میں مستغرق ہے۔ اس کا حال ان عورتوں کے مشابہ ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کی تاب نہ لا کر عالم بے خودی میں اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف کے ہر احساس سے عاری ہو گئی تھیں۔ صوفیہ اس حالت کو فنا عن النفس کہتے ہیں، اور جب آدمی اپنے نفس سے فنا ہو جاتا ہے تو اسے غیر نفس کی کیا خبر رہتی ہے، وہ تو واحد شہود کے علاوہ ہر چیز سے فنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مشاہدے سے بھی فنا ہو جاتا ہے، یعنی یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے تو شہود سے غافل ضرور ہوگا، اور اس درجے پر فائز لوگوں کو یہ غفلت بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب و پسندیدہ چیز دیکھنے میں اس قدر محو ہو جائے کہ نہ اسے اپنے فعل سے مشاہدے کا احساس رہے، نہ آنکھ کی طرف توجہ رہے جس سے دیکھنے کا عمل جاری ہے، نہ دل کی طرف التفات رہے جو دیکھنے سے لذت پا رہا ہے۔ یہاں متوالے کو اپنے نشے کی خبر نہیں رہتی، اور نہ متلذذ کو اپنی لذت سے سروکار رہتا ہے، بلکہ تمام تر توجہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جس سے نشہ قائم ہے اور لذت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی چیز کا جاننا اور چیز ہے، اور اس چیز کے جاننے کا علم ہونا اور چیز ہے۔ ایک شخص کسی چیز کا جاننے والا ہے، اب اگر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ فلاں چیز کا جاننے والا ہے تو اس چیز سے اعراض ضرور پایا جائے گا، خواہ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح۔ بہرحال فنا عن النفس کی حالت کبھی مخلوق کے حق میں طاری ہوتی ہے اور کبھی خالق کے حق میں، لیکن عموماً یہ حالت بے حد مختصر، بجلی کی چمک کی مانند بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے طاری ہوتی ہے۔ اس حالت کو ثبات و دوام نہیں، اگر ایسا ہو جائے تو بشری قوت اس کا تحمل نہ کر پائے۔ بعض اوقات اس حالت کا ثقل جان لیوا ثابت ہوتا ہے، چنانچہ ابو الحسن نوری کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سما کی ایک مجلس میں یہ شعر سنا: ما زلت انزل من ودادك منزلہ تتحیر علی لبابی عند نزولہ، یعنی میں تیری محبت میں ہمیشہ اس منزل پر اترتا ہوں کہ جہاں اترتے وقت عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ سنتے ہی اٹھے اور وجد کے عالم میں ایک طرف چل دیے۔ اتفاقاً ایک ایسے کھیت کی طرف ان کا رخ ہو گیا جہاں سے بانس کاٹے گئے تھے اور ہنوز ان کی جڑیں باقی تھیں۔ وہ اس کھیت میں رات گئے تک دوڑتے پھرتے رہے، زبان پر یہی شعر جاری تھا: پاؤں میں زخم ہو گئے، خون جاری ہو گیا، پاؤں پنڈلیوں تک ورم کر گئے، چند دنوں بعد ان زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ فہم اور وجد کا یہ درجہ صدیقین کا درجہ ہے، اور بلا شبہ تمام درجات میں اعلیٰ و ممتاز ہے، کیونکہ کمال یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکلیہ طور پر فنا کر دے، نہ اسے اپنے نفس کی طرف التفات رہے، نہ اپنے احوال کی طرف توجہ رہے۔ جس طرح زنان مصر اپنے نفس سے بے پرواہ ہو کر انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں، فنا عن النفس ہو جانے والے لوگ للہ، باللہ، فی اللہ اور من اللہ سنتے ہیں، اور یہ مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اعمال و احوال کا ساحل عبور کر کے بحر حقیقت میں غوطہ زن ہو جائیں اور صفات توحید سے ہم آہنگ ہو جائیں، خودی کی کوئی علامت ان میں باقی نہ رہے، ان کی بشریت بالکلیہ طور پر ختم ہو جائے اور بشری صفات کی طرف ادنا درجے کا التفات بھی باقی نہ رہے۔
فنائے دل مقصود ہے۔ فنا سے ہماری مراد جسم کا فنا ہونا نہیں ہے بلکہ قلب کا فنا ہونا ہے، اور قلب سے گوشت اور خون کا وہ لوتھڑا مراد نہیں ہے جو سینے میں دھڑکتا ہے، بلکہ وہ ایک سر لطیف ہے جس کی ظاہری قلب سے مخفی نسبت اور علاقہ ہے۔ سر لطیف کا ادراک نہیں کر سکتا، اس سر کا ایک وجود ہے اور اس کی وجود کی صورت وہ ہے جو اس میں موجود ہے۔ اگر اس میں غیر چیز موجود ہوگی تو یہی کہا جائے گا کہ اس غیر کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چمکدار آئینہ۔ آئینے میں فی الحقیقت کوئی رنگ موجود نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اس میں ہوتی ہے اسی کا رنگ جھلکتا ہے۔ یہی حال شیشہ کی بوتل کا ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسی کا رنگ باہر سے نظر آتا ہے۔ سر لطیف کے اندر بھی آئینے کی طرح تمام رنگوں کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس حقیقت کی کتنی خوبصورت تمثیل ان دو شعروں میں کی گئی ہے۔ رق الزجاج ودقت الخمر فتشابه كل الامر فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر۔ ترجمہ: شیشہ میں اور میں دونوں ہی رقیق ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اس حد تک مشابہ ہیں کہ پہچان دشوار ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا میں ہے جام نہیں ہے یا جام ہے میں نہیں ہے۔ یہ مقام علوم مکاشفہ سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسی بنیاد پر ذات حق میں حلول اور اتحادی کا دعویٰ کیا اور ان الحق کا نعرہ بلند کیا۔ نصارہ کے اس دعوے کی بنیاد بھی یہی مقام ہے کہ لاہوت اور ناسوت ایک ہیں، یا اول دوسرے کا لباس ہے یا اول دوسرے میں حلول کر گیا ہے۔ یہ دعویٰ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص آئینے کے اندر سرخی دیکھ کر یہ دعویٰ کرے کہ آئینہ کا رنگ سرخ ہے، حالانکہ اس کا یہ خیال غلط ہے۔ آئینہ سرخ نہیں ہے بلکہ وہ چیز سرخ ہے جس میں اس کا عکس جھلک رہا ہے۔ ہم اس موضوع پر مزید گفتگو کرتے اگر اس کا تعلق علم معاملہ سے ہوتا۔ اس لیے اب ہم اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دوسرا مقام وجد، یہ مقام فہم اور مفہوم کو اپنے نفس اور حالات پر منطبق کرنے کے بعد آتا ہے۔ وجد کیا ہے؟ اس سلسلے میں صوفیاء کرام اور حکماء کے بہت سے اقوال ہیں۔ اولاً ہم ان کے اقوال نقل کرتے ہیں، پھر اس کی کوئی ایسی جامع تعریف کریں گے جو ان تمام اقوال کا نچوڑ اور عطر ہوگی۔ وجد کی تعریف ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سما حق کا وارد ہے، اس لیے آتا ہے کہ قلوب کا رخ حق کی طرف موڑ دے۔ جو شخص اسے حق کی خاطر سنتا ہے وہ محقق ہے، اور جو نفس کی خاطر سنتا ہے وہ زندیق ہے۔ گویا ان کے نزدیک وجد یہ ہے کہ قلب حق کی طرف مائل ہو، یعنی جب سما کا وارد آئے حق موجود پائے۔ ابو الحسین دراج فرماتے ہیں کہ وجد اس حالت کا نام ہے جو سما کے وقت پائی جائے۔ پھر اس حالت کی تشریح ان الفاظ میں کی کہ سما رونق کے میدانوں میں لے جاتا ہے، مجھ پر وجد کی کیفیت طاری کرتا ہے، مجھے جام صفا سے شراب الفت پلاتا ہے، میں اس سے رضا کے مراتب حاصل کرتا ہوں اور کشادہ و وسیع باغوں اور پرفضا وادیوں کی سیر کرتا ہوں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سما کا ظاہر فتنہ ہے اور باطن عبرت ہے۔ جو شخص اشارہ سمجھنے پر قادر ہے اس کے لیے عبرت کا کلام سننا جائز ہے، اگر ایسا نہیں تو وہ فتنہ کا خواستگار اور مصیبت کا طلبگار ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سما اہل معرفت کے لیے روحانی غذا ہے، اس لیے کہ یہ دقیق ترین عمل ہے اور رقت طبع اور صفائے قلب ہی سے اس کا ادراک ہوتا ہے۔ عمر ابن عثمان مکی کہتے ہیں کہ وجد کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ وہ راز الہی ہے جو اہل یقین مومن کے قلوب میں عبادت کے وقت القاء ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وجد حق کی طرف سے حاصل ہونے والے مکاشفات کا نام ہے،
ابو سعید ابن عرابی کہتے ہیں کہ وجد نام ہے حجاب، دیدار دوست، حضور فہم، مشاہدہ غیب، حدیث سر اور فنائے ذات کا۔ انہی کا قول ہے کہ وجد خصوصیت کا اولین درجہ ہے، یہ ایمان بالغیب کا داعی ہے۔ چنانچہ جب وہ صوفیہ وجد کا مزہ چکھتے ہیں اور ان کے دلوں پر اس کا نور چمکتا ہے تو شکوک و شبہات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور یقین و اذعان کا اجالا پھیل جاتا ہے۔ نفس کے آثار اور علائق و اسباب سے وابستگی وجد کے لیے مانع ہے۔ جب اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، علائق سے وابستگی ختم ہو جاتی ہے، ذکر خالص ہوتا ہے، دل میں سوز و گداز اور رقت کے ساتھ ساتھ نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، مناجات کے قریب ترین مقام میں پہنچنا نصیب ہو جاتا ہے۔ ادھر سے خطاب ہونے لگتا ہے اور ادھر سے حضور قلب کے ساتھ سننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو وجد کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو بات موجود نہ تھی سما سے وہ حاصل ہو گئی۔ ایک مرتبہ اپنے ذکر کو اس احساس کا نام دیا جو ان اوقات میں طاری ہوتا ہے جب ذکر یار ہو اور اس سے دل میں تحریک پیدا ہو، یا کسی چیز کا خوف بے چین کر جائے، یا کسی لغزش پر تنبیہ ہو، کوئی پرلطف بات سنے، کسی فائدے کی طرف اشارہ ہو، کسی غائب کا شوق ابھرے، گمشدہ پر افسوس اور ماضی پر ندامت ہو، یا دل کسی حال کی طرف مائل ہو جائے، یا سر قلبی سے سرگوشی میسر ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وجد ظاہر کو ظاہر کے، باطن کو باطن کے، غیب کو غیب کے اور سر کو سر کے مقابل کرنے اور تقدیر میں لکھے ہوئے فائدے کو اپنی سعی و کاوش کا ذریعہ ممکنہ ضرر کے بدلے میں پیدا کرنے کا نام ہے۔ یہ علم وجد کا ظاہر ہے۔ صوفیہ سے اس باب میں بے شمار اقوال منقول ہیں۔ اب حکماء کی رائے سنیے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ قلب میں ایک فضیلت تھی جسے نطق کی قوت لفظوں کے ذریعے ظاہر نہ کر سکی، اسے نفس نے نغموں کے ذریعے ظاہر کیا، اور جب وہ ظاہر ہوئی تو نفس کو خوشی ہوئی اور وہ طرب میں آیا، تم نفس سے سنو، اسی سے سرگوشی کرو اور ظاہری مناجات ترک کر دو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سما کے ثمرات یہ ہیں کہ جو شخص رائے سے عاجز اور فیصلے کی قوت سے محروم ہو، اسے رائے کا شعور اور فیصلے کی طاقت مل جائے، وہ جو شخص فکر سے خالی ہو اسے فکر حاصل ہو جائے، کند ذہن رسا بن جائے، تھکے ہوئے اعصاب کی تھکن زائل ہو جائے اور چستی پیدا ہو جائے، میل دور ہو جائے، عمل، رائے اور نیت و ارادے میں جولانی پیدا ہو جائے، درستی ہو، خطا نہ ہو، عمل ہو، تاخیر نہ ہو۔ ایک حکیم کی رائے یہ ہے کہ جس طرح فکر علم کو معلوم کی راہ بتلاتا ہے، اسی طرح سمع دل کو عالم روحانی کی راہ بتلاتا ہے۔ اسی حکیم سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نغموں کی لے اور باجے کی تھاپ پر اعضاء میں طبعی حرکت پیدا ہوتی ہے؟ جواب دیا کہ یہ عقلی عشق ہے، اور عقلی عشق اس بات کا محتاج نہیں کہ اپنے معشوق سے لفظوں میں گفتگو کرے، بلکہ وہ اس سے تبسم، چشم و ابرو کے اشارے سے اور اعضاء کی لطیف حرکات سے سرگوشی کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی بولتی ہیں، مگر ان کا تعلق عالم روحانیت سے ہے، صرف عقل ہی سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے۔ عشق کا بہیمانہ جذبہ رکھنے والے لوگ اپنے ضعیف شوق اور جعلی عشق کے اظہار کے لیے لفظوں کا سہارا لیتے ہیں۔
ایک حکیم کا قول ہے کہ جو شخص رنجیدہ ہو اسے نغمہ سننا چاہیے، اس لیے کہ نفس پر جب حزن طاری ہوتا ہے تو اس کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو اس کی چمک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجد کے متعلق صوفیہ اور حکماء کے یہ چند اقوال بطور نمونہ پیش کیے گئے ہیں، باقی اقوال بھی انہی سے ملتے جلتے ہیں، لیکن کیونکہ ان سب کے نقل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہم مذکورہ اقوال پر اکتفا کرتے ہیں اور امر محقق پیش کرتے ہیں۔ وجد کی حقیقی تعریف۔ وجد اس حالت کا نام ہے جو سماع کے ثمرے میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک وارد حق ہے جو سماع کے بعد سننے والا اپنے دل میں پاتا ہے۔ پھر اس حالت کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ اس کا انجام مشاہدات و مکاشفات پر ہو جو علوم و تنبیہات کے قبیل سے ہیں، یا وہ تغیرات و احوال پر منتہی ہو جیسے شوق، حزن، قلق، خوشی، افسوس، ندامت اور بسط و قبض وغیرہ۔ یہ احوال از قبیل علوم نہیں ہیں، بلکہ یہ مختلف کیفیات ہیں جو وقتاً فوقتاً انسانی جوارح پر طاری ہوتی ہیں۔ سماع سے ان احوال پرجوش اور قدرت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر سماع اتنا ضعیف ہو کہ نہ اس سے ظاہر بدن میں حرکت پیدا ہو، نہ وہ سکون کا باعث بنے، نہ سننے والے کی حالت میں تغیر پیدا کرے کہ خلاف عادت حرکت کرنے لگے، یا سر جھکا لے، یا آنکھیں بند کر لے، یا چپ رہ جائے، تو اسے وجد نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر ظاہر بدن پر سماع کے اثرات ظاہر ہوں تو اسے وجد کہا جائے گا، خواہ وہ اثرات قوی ہوں یا ضعیف۔ پھر ان اثرات کی تحریک اسی قدر قوت سے ہوگی جس قدر قوت سے وہ حالت پیدا ہوگی جسے وجد کہتے ہیں۔ بعض اوقات باطن میں وجد برپا ہوتا ہے، لیکن واجد کی قوت اور جوارح و اعضاء پر اس کی قدرت سے ظاہر میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہر پر تغیر نہ ہونے کی وجہ سے صاحب وجد کی قوت ہو، بلکہ بعض اوقات وارد ضعیف ہوتا ہے اور تحریک اور عقدہ ضبط کھولنے سے قاصر ہوتا ہے، اور تحریک اور عقدہ ضبط کھولنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ابو سعید ابن عرابی نے وجد کی تعریف میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سماع میں مشاہدہ دوست، حضور فہم اور ملاحظہ غیب ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بات کچھ غیب نہیں کہ سماع کسی ایسے امر کے انکشاف کا باعث ہو جو پہلے سے مکشوف نہ ہو، اس لیے کہ کشف جن اسباب کی بنا پر حاصل ہوتا ہے وہ سب سماع میں پائے جاتے ہیں۔ کشف کے اسباب چار ہیں، اول تنبیہ، اور سماع سے دل کو تنبیہ ہوتی ہے۔ دوم احوال کا تغیر، اور ان کا مشاہدہ و ادراک بھی ایک طرح کا علم ہی ہے، اس سے ان امور کی وضاحت ہوتی ہے جو وجد کی کیفیت وارد ہونے سے پہلے معلوم میں تھے۔ سوم صفائے قلب، سماع قلب کی صفائی میں مؤثر ہے اور تصفیہ قلب سے کشف ہوتا ہے۔ چہارم تقویت قلب، سماع سے قلب میں نشاط اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے وہ جن امور کے تحمل سے قاصر تھا، سماع کے بعد وہ ان کا تحمل کر لیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اونٹ ہدی سننے کے بعد دوڑنے لگتا ہے اور طویل مسافتیں کم وقت میں طے کر لیتا ہے، نیز اپنی کمر پر زیادہ سے زیادہ بوجھ لاد کر چلنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتا۔ جس طرح اونٹ کا کام بوجھ اٹھانا ہے، اسی طرح قلب کا کام مکاشفات اور ملکوت کے اسرار کا مشاہدہ ہے، جو عام دلوں کے لیے یقیناً ایک ایسا بوجھ ہے جو ان کی طاقت و قوت سے زیادہ ہے۔ بہرحال کشف کے اسباب سماع کے نتائج و ثمرات ہیں۔
اس طرح سما کو کشف کا سبب کہہ سکتے ہیں، بلکہ جب دل صاف ہوتا ہے تو بعض اوقات امر حق اس کے سامنے مجسم ہو کر آ جاتا ہے، یا لفظوں اور منظوم عبارتوں میں پوشیدہ ہو کر اس کے کانوں پر دستک دیتا ہے۔ اگر یہ دستک بیداری کی حالت میں ہو تو اسے حاطف کہتے ہیں، اور سونے کی حالت میں ہو تو خواب کہتے ہیں۔ یہ خواب اور حاطف نبوت کا 46واں حصہ ہونے کی حیثیت سے حق ہیں۔ حاطف غیبی کے چند واقعات۔ اگر حاطف غیبی کے حق ہونے کا موضوع علم معاملہ سے خارج، لیکن ہم ذیل میں ایک دو واقعے اس سلسلے میں پیش کریں گے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ علماء کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ محمد ابن مسروق بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن دنوں میں جہالت کے اندھیروں میں غرق تھا، ایک رات شراب کی مستی میں یہ شعر گاتا ہوا سڑکیں ناپ رہا تھا: بطور سیناء کرم ما مررت به الا تعجبت ممن یشرب الماء۔ طور سینا میں واقع انگوروں کے باغوں سے جب میں گزرتا ہوں تو مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو پانی پیتے ہیں۔ ابھی میں نہ جانے کتنی دیر تک ادھر ادھر اول پھول بکتا پھرتا کہ ایک آواز نے میری آنکھیں کھول دیں۔ کوئی شخص یہ شعر پڑھ رہا تھا: وفی جہنم ماء ما تجرع خلق فبقى له في الجوف امعا۔ ترجمہ: اور جہنم میں ایسا پانی ہے کہ جو لوگ اسے پئیں گے ان کی آنتیں گل جائیں گی۔ یہ شعر سن کر مجھے اپنی حالت پر بڑی ندامت ہوئی اور میں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی۔ یہ شعر میری زندگی میں بڑے انقلاب کا داعی ہے۔ بعد میں نے آوارہ گردی اور شراب نوشی سے تائب ہو کر علم و عرفان کے چشموں سے اپنی تشنگی بجھانے کا کام شروع کیا۔ مسلم عبادانی کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک مرتبہ صالح مری، عتبہ غلام، عبد الواحد ابن زید اور مسلم اسواری تشریف لائے اور ساحل دریا پر فروکش ہوئے۔ ایک رات میں نے ان حضرات کی دعوت کی اور ان کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے اور دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا تو نہ جانے کون شخص یہ شعر پڑھتا ہوا گزر گیا: وَتَلْهِيكَ أَنْ دَارَ الْحُلُودِ مَطَاعِمْ وَلَذَّةَ نَفْسَ غَيْرَ نَافِعٍ۔ یہ کھانے تجھے آخرت کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، یاد رکھ نفس کی لذت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہم سب نے یہ شعر سنا اور رونے لگے۔ عتبہ غلام چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ کھانا دسترخوان پر رکھا رہا، کسی نے ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا۔ قلب کی صفائی کے نتیجے میں جس طرح غیبی اشارے ہمیں ملتے ہیں اور کان سے حاطف غیبی سنائی دیتی ہے، اسی طرح آنکھ سے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ خضر علیہ السلام ارباب قلوب کے سامنے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے سامنے اپنی حقیقی صورت یا حقیقی صورت سے مشابہ شکل میں فرشتوں کی آمد و ظہور بھی اسی حالت میں ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا، چنانچہ حدیث میں ہے کہ انہوں نے اپنی اصل شکل میں ظہور کے وقت افق کو بند کر دیا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہی صورت مراد ہے۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 5 سے 7 تک۔ ان کو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے، پیدائشی طاقتور ہے۔ پھر وہ فرشتہ اپنی اصل صورت پر نمودار ہوا، ایسی حالت میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔
اسی طرح کے حالات میں آدمی دلوں کا حال جان لیتا ہے، اصطلاح میں اسے تفرس کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست مومن بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مجوسی مسلمانوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے اس حدیث کا حوالہ دے کر پوچھتا ہے کہ آخر فراست مومن کیا چیز ہے۔ لوگ حدیث کا مطلب بیان کر دیتے مگر کسی جواب سے اس کی تشفی نہ ہوتی۔ آخر میں وہ کسی صوفی کے پاس پہنچا اور ان سے اپنے سوال کا جواب چاہا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پیٹ پر کپڑوں کے نیچے جو زنار بندھ رہا ہے اسے کھول دو اور مسلمان ہو جاؤ۔ مجوسی نے کہا، واقعی آپ سچ فرماتے ہیں، حدیث کا یہی مطلب ہے۔ اب میں نے جانا کہ آپ مومن کامل ہیں اور آپ کا ایمان حق ہے۔ وہ بزرگ اپنی مومنانہ فراست سے سمجھ گئے تھے کہ سائل اسلام کی صداقت پر یقین رکھتا ہے، لیکن اسلام کے نام لیواؤں کی آزمائش کی خاطر اس طرح کے سوالات کرتا پھر رہا ہے۔ اس سوال و جواب کے بعد مجوسی نے اسلام قبول کر لیا۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بغداد کی جامع مسجد میں چند درویشوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان جس کے لباس سے بہترین خوشبو آ رہی تھی مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے رفقا سے کہا کہ میرے خیال سے یہ نوجوان یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ان لوگوں نے میری بات ناگواری سے سنی اور ایک مسلمان کو یہودی کہہ دینے پر برا منایا۔ میں اٹھ کر باہر چلا گیا، وہ شخص بھی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان واپس ہوا اور میرے رفقا سے دریافت کرنے لگا کہ یہ بڑے میاں میرے متعلق کیا کہہ رہے تھے۔ پہلے تو لوگوں نے صحیح بات بتلانے سے گریز کیا، لیکن جب اس نوجوان کا اصرار بڑھا تو انہوں نے بتلا دیا کہ وہ بڑے میاں تمہیں یہودی کہہ رہے تھے۔ خواص کہتے ہیں کہ وہ نوجوان میرے پاس آیا، سلام کیا اور میرے سر کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ صدیق کی فراست خطا نہیں کرتی۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس قول کی صداقت کا امتحان کروں۔ مسلمانوں کے پاس پہنچا، ان کے حالات پر نظر ڈالنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کے صدیق درویشوں اور فقیروں کے طبقے میں ہوتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں آج آپ لوگوں کے پاس آیا تھا۔ آپ نے میرا مذہب بتلا کر میرے ارادے کی تکمیل کر دی اور ساتھ ہی ہمارے مذہبی صحیفوں کے اس قول کی تصدیق بھی ہو گئی کہ صدیق کی فراست خطا نہیں کرتی۔ خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس قدر عبادت و ریاضت کی کہ ایک دن بڑا صوفی کہلایا۔ اس طرح کے کشف کی تائید ذیل کی حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ فرمایا، لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماء۔ یہ روایت کتاب الصوم میں بھی گزر چکی ہے۔ ترجمہ، اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کے ارد گرد نہ گھومتے تو وہ آسمانی ملکوت کا مشاہدہ کر لیا کرتے۔ شیاطین بنی آدم کے دلوں پر اس وقت گھومتے ہیں جب وہ مذموم صفات اور قبیح عادات سے پر ہوں۔ ایسے ہی دل شیطان کی چراگاہ ہیں جہاں وہ آزادی کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ دل شیطانی چراگاہ نہیں بنتے جو صفات مذمومہ کی آلائشوں اور کدورتوں سے پاک و صاف ہوں۔ قرآن پاک کی ان آیات میں وہی لوگ مراد ہیں جو شیطان کے قبضے میں نہیں آتے اور اس کی دست برد سے محفوظ رہتے ہیں۔ فرمایا، الا عبادک منہم المخلصین، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 83، بجز ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 65، میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا۔
ذوالنون مصری کا واقعہ اس حقیقت پر کہ سمع تصفیہ قلب کا ذریعہ ہے، یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے تو کچھ صوفی ان کے پاس حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ایک قوال بھی تھا۔ آنے والوں نے عرض کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ قوال کچھ سنائے۔ آپ نے اجازت دی، اس نے یہ اشعار سنائے: صغیرہ ہواک عذبنی فکیف بہ اذا احتنک وانت جمعت فی قلبی ہوا قد کان مشترکا اما ترثی لمکتب اذا اضحک الخلی بکا۔ تیری چھوٹی سی محبت نے مجھے مبتلائے عذاب کر دیا، اس وقت کیا ہوگا جب یہ محبت بڑی یعنی زیادہ ہو جائے گی؟ تو نے اس محبت کو تنہا میرے دل میں جمع کر دیا ہے جو ہم دونوں میں مشترک تھی۔ کیا تجھے اس شخص پر رحم نہیں آتا جو روتا ہے جس وقت غم و فکر سے آزاد شخص ہنستا ہے؟ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار سن کر کھڑے ہو گئے اور شدت تاثر سے اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ آپ کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا اور وجد کرنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا: الذی یراک حین تقوم، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 218، جو آپ کو دیکھتا ہے جس وقت کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آیت آپ نے اس لیے پڑھی کہ آپ اپنی مومنانہ فراست سے یہ بات سمجھ گئے تھے کہ وہ بتکلف وجد کر رہا ہے، چنانچہ وہ شخص یہ آیت سن کر بیٹھ گیا۔ اگر اس کا قیام اور وجد غیر اختیاری ہوتا تو وہ ہرگز نہ بیٹھتا۔ یہ آیت پڑھ کر آپ نے اسے آگاہ کر دیا کہ اگر تم غیر اللہ کے لیے اٹھو گے تو وہی تمہارا مدعی ہوگا جو اٹھتے وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وجد کی دو قسمیں، اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ وجد یا حالت کا نام ہے یا مکاشفہ کا، پھر ان دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ افاقے کے بعد وہ حالات اور مکاشفات بیان کیے جا سکیں، اور دوسرے یہ کہ ان کا بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ یہ بات بظاہر عجیب ہے کہ انسان پر ایک حالت واقع ہو یا اسے کسی چیز کا علم حاصل ہوا ہو اور وہ اسے بیان نہ کر سکے، لیکن فی الحقیقت یہ بات مستبعد یا حیرت انگیز نہیں ہے۔ عام حالات میں اس کی نظیریں ملتی ہیں اور کسی دشواری کے بغیر ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً علم کو لیجئے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی فقیہ کے سامنے دو مسئلے ایک دوسرے سے مشابہ پیش کیے جائیں۔ فقیہ کا ذوق کہتا ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں فرق موجود ہے، لیکن وہ فرق کیا ہے؟ اگر اس سے کوئی پوچھے تو وہ اس کا اطمینان بخش جواب نہیں دے پاتا، خواہ کتنا ہی فصیح اللسان کیوں نہ ہو۔ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، وہ ذوق سے اس کا ادراک کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ قلب میں اس فرق کا احساس بلا وجہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کا ایک سبب ہے اور خدا تعالی کے نزدیک بھی اس کی حقیقت ہے، لیکن وہ اس فرق کی تعبیر سے عاجز ہے، اس لیے نہیں کہ اسے بولنا نہیں آتا یا اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ فرق ہی اتنا دقیق ہے کہ عبادت میں اس کی دقت کا تحمل نہیں کر سکتی چنانچہ جو لوگ مشکلات کی بحث کرتے رہتے ہیں وہ اس پیچیدگی سے خوب واقف ہیں۔ اب حالات کو لیجئے، بسا اوقات انسان اپنے دل میں قبض یا بسط کی کیفیت محسوس کرتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی۔ کبھی آدمی کسی چیز میں فکر کرتا ہے اور وہ اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، بعد میں اثر باقی رہ جاتا ہے اور متاثر اثر کے سبب یعنی فکر کو بھول جاتا ہے، اور یہ حالت حزن میں بھی ہوتی ہے اور سرور میں بھی۔ بعض اوقات یہ حالت اتنی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ سرور اور حزن کے الفاظ اس حالت کی صحیح تعبیر سے قاصر نظر آتے ہیں، نہ اسے حزن کہہ سکتے ہیں نہ سرور، اور نہ کوئی ایسا لفظ ملتا ہے جو اس حالت کا صحیح اظہار کر سکے۔
سکے۔ نفس کے بہت سے احوال کا یہی حال ہے کہ انہیں ٹھیک ٹھیک ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ سرور و حزن جیسی مشہور کیفیتیں تو سما سے پیدا ہوتی ہیں جو بہرحال مفہوم ہے، اور ان سے یہ کیفیتیں پیدا ہوں تو کوئی تعجب خیز بھی نہیں ہے۔ لیکن جنگ و رباب وغیرہ باجے غیر مفہوم ہونے کے باوجود دلوں میں عجیب و غریب کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ الفاظ میں اس کیفیت کی وضاحت نہیں ہو پاتی۔ کوئی اس کیفیت کو شوق کا نام دیتا ہے، لیکن واقعتاً وہ کیفیت شوق کہلائی جا سکتی ہے جس میں مشاق کو مشاق الیہ یعنی جس کا شوق ہو، جس میں مشتاق کو مشتاق علیہ یعنی جس کا شوق ہو کا علم نہ ہو۔ یہ عجیب و غریب شوق ہے کہ مشتاق کا دل نغمے اور باجے سن کر مضطرب ہے، مشتاق ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے اشتیاق کا مرکز کون ہے۔ دل میں کسی چیز کا تقاضا پاتا ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے یہ نہیں جانتا۔ یہ صورت عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جن پر نہ اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے اور نہ انسانوں کی۔ یہ حالت عجیب و غریب اس لیے ہے کہ اسے صحیح معنی میں شوق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شوق کے دو رکن ہیں۔ اول مشتاق کی صفت، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتاق کو اس چیز سے ایک گونا مناسبت ہو جس کی طرف اشتیاق ہے۔ دوم مشتاق علیہ کی معرفت اور اس تک پہنچنے کے طریقے کا علم۔ اب اگر یہ دونوں رکن پائے جائیں تو معاملہ واضح ہے اور شوق کی کیفیت بھی معلوم ہے، لیکن اگر شوق دلانے والی صفت موجود ہے اور مشتاق علیہ معلوم نہیں تو اسے کیا کہیں گے؟ وہ صفت مشوقہ حرکت کرے گی یا اس شوق کی آگ بھی بھڑکے گی، لیکن اس کا نتیجہ اس اضطراب کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا جسے شوق کا اضطراب کہتے ہیں، بلکہ دہشت اور حیرت کی صورت پیدا ہوگی۔ مثلا ایک شخص شروع ہی سے تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے، اس نے کبھی عورتوں کی صورت تک نہیں دیکھی، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ جمع کسے کہتے ہیں، لیکن جب وہ عمر کی اس منزل پر پہنچتا ہے جسے بلوغ کہتے ہیں تو وہ اپنے جسم میں شہوت کی آگ محسوس کرتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ وہ شہوت جمع کا اشتیاق ہے، کیونکہ وہ جمع کی کیفیت سے واقف ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی کے نفس میں صفت مشوقہ موجود ہے، یعنی اسے ملائے اعلیٰ اور ان لذتوں سے ایک گونا مناسبت ہے جن کے متعلق یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا اور فردوس بری میں حاصل ہوگی۔ یہ لذات اس کی مشتاق الیہ ہیں، لیکن وہ ان لذتوں کا صرف نام بیان کر سکتا ہے یا وہ اوصاف بیان کر سکتا ہے جو اس نے سنے ہیں، کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ جس طرح وہ شخص لذت جمع کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا جس نے عورتوں اور جمع کا نام سنا ہے، لیکن نہ اس نے کبھی کسی عورت کی شکل دیکھی، نہ کسی مرد کو دیکھا، نہ خود اپنی صورت آئینے میں دیکھی۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کے دل میں سما سے شوق کو تحریک ہوتی ہے، لیکن جہل اور حب دنیا میں افراد کی وجہ سے ان کے نفوس اپنے رب کو بھول گئے ہیں، اور انہیں وہ مستقر بھی یاد نہیں رہا جس کی طرف ان کے شوق و میلان طبعی ہے، اس لیے کہ دل ایسے امور کے خواہاں ہوتے ہیں جن سے وہ واقف نہیں ہوتے، پھر مدہوش، متحیر اور مضطرب ہو جاتے ہیں اور دل میں انقباض کی سی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ احوال ہیں کہ ان کے تمام حقائق معلوم نہیں ہو پاتے، اور ان احوال سے دوچار ہونے والا شخص ان کی صحیح تعبیر نہیں کر سکتا۔ وجد اور تواجد، شعر و نغمہ سے دل میں جو کیفیت خود بخود پیدا ہوتی ہے یا اعضاء پر اس کا اثر غیر اختیاری طور پر ظاہر ہوتا ہے، اسے وجد کہتے ہیں،
اور اگر وجد کرنے میں تکلف سے کام لیا جائے اور جان بوجھ کر اپنے اعضاء کو حرکت دی جائے تو یہ تواجد ہے۔ تواجد مذموم بھی ہے اور محمود بھی۔ اگر کوئی شخص احوال شریفہ سے محروم ہے اور اس خیال سے وجد کر رہا ہے کہ لوگ اسے تہی دامن نہ سمجھیں، صاحب حال اور صوفی تصور کریں، یہ تواجد ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر وہ تواجد کو حقیقی وجد اور احوال شریفہ کے کسب کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے تو یہ صورت ناپسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ احوال شریفہ کے حصول میں کسب کو بڑا دخل ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں تلاوت کے دوران رونا نہ آئے تو رونی صورت بنا لیا کرو اور بتکلف حزن کر لیا کرو۔ یہ روایت کتاب آداب تلاوت القرآن میں گزر چکی ہے، اس لیے کہ ان احوال کی ابتدا میں عموماً تکلف سے کام لیا جاتا ہے، مگر بعد میں یہ احوال متحقق اور ثابت ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والا شخص اولاً تکلف سے کام لیتا ہے، ہجے کر کے آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، پھر تھوڑی روانی آتی ہے اور پھر یہ روانی اس کی عادت مستمرہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ نماز وغیرہ میں بحالت غفلت تمام صورت پڑ جاتا ہے اور کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ غفلت کی حالت میں پڑھ رہا تھا۔ یہی حال لکھنے والے کا ہے کہ وہ ابتدا میں سخت مشکلات کا سامنا کرتا ہے، لکھنے کی مشق کرتا ہے، انجام کار لکھنا اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اور اس حالت میں بھی وہ صفحے کے صفحے لکھتا چلا جاتا ہے کہ اس کا دل لکھنے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے کسی دوسری فکر میں مشغول ہو۔ دل اور اعضاء کے تمام اوصاف کا یہی حال ہے کہ اولاً ان کے حصول و اکتساب میں تکلف اور تصنع سے کام لیا جاتا ہے، بعد میں وہ صفات عادت اور طبیعت بن جاتی ہیں، یہاں تک کہ بلا ارادہ و اختیار بھی ان کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے عادت کو طبع پنجم یعنی ہمارے یہاں طبیعت ثانیہ کہتے ہیں۔ احوال شریفہ کا اکتساب۔ بہرحال اگر کوئی شخص احوال شریفہ سے محروم ہو تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ وہ انہیں سماع یا کسی دوسری تدبیر کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس میں کسی تکلف سے بھی کام لینا ہو تو گریز نہ کرے، اس لیے کہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ کسی شخص نے دوسرے پر عاشق ہونا چاہا اور پہلے سے عاشق نہیں تھا تو اس نے یہ تدبیر کی، بار بار اس کا تذکرہ زبان پر لایا، اس کی پسندیدہ صفات و قابل تعریف عادات پر مسلسل نظر رکھی اور اس تدبیر سے اس کے عشق کی آگ اپنے دل میں روشن کر لی، اور یہ محبت کچھ اس طرح راسخ ہوئی کہ اس کے اختیار و قدرت کی حدود سے تجاوز کر گئی۔ بعد میں اسے دل سے دور کرنا بھی چاہا تو دور نہ کر سکا۔ یہی تدبیر دیدار الہی کے شوق، عذاب الہی کے خوف اور دوسرے احوال شریفہ کے سلسلے میں اختیار کی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھے جو ان اوصاف کے حامل ہوں، ان کے اوصاف کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرے، دل میں انہیں اچھا سمجھے اور سمع و وجد میں ان کی تقلید کرے، باری تعالی کے حضور تضرع و زاری کے ساتھ اس کی دعا کرے کہ اسے بھی حسن توفیق میسر ہو، اور اس کے حق میں بھی احوال شریفہ کے اسباب سہل ہو جائیں، ساتھ ہی ان اسباب کے حصول کی کوشش بھی کرے، یعنی اللہ کے ان نیک بندوں کی ہم نشینی اختیار کرے جو دل میں اللہ کی محبت اور اس کا خوف رکھتے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنے ہم نشینوں کا اثر قبول کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس امر کی دلیل ہے کہ ان احوال کے حصول میں اسباب کو بڑا دخل ہے۔ فرمایا
اللہم ارزقنی حبک وحب من احبک وحب من یقربنی الی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، ان لوگوں کی محبت سے نواز جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی محبت سے بھی جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الدعوات میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت طبعی ہی نہیں ہوتی بلکہ اس میں کسب بھی ہو سکتا ہے، ورنہ آپ یہ دعا کیوں فرماتے؟ وجد کی یہ کل 6 قسمیں ہوئیں۔ پہلی 2 قسمیں ہیں حالت اور مکاشفہ، ان کی 2 قسمیں تھیں، قابل بیان اور ناقابل بیان۔ پھر 2 قسمیں ہوئیں، ایک وہ وجد جس میں تکلف ہو، اور دوسرا وہ جس میں تکلف و اختیار کو کوئی دخل نہ ہو۔ قرآن پاک سے وجد، یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ صوفیہ کو قرآن کریم سننے سے وجد نہیں آتا، نغمے سننے سے وہ بے حال ہو جاتے ہیں۔ اگر وجد حق ہوتا اور عطائے رب ہوتا، شیطان کے فریب کو اس میں کوئی دخل نہ ہوتا، تو وہ لوگ سما سے زیادہ تلاوت سے وجد کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو وجد حق ہے اس کا منبع اللہ تعالی کی فرط محبت اور شوق دیدار ہے۔ یہ وجد قرآن کریم کی تلاوت سے بھی جوش میں آتا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 28۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 23۔ جو کتاب بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 2۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 21۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ قلب کی طمانینت، شدت خوف سے جسم کی لرزش، قلب کی رقت، نرمی اور خشوع وجد ہی کے مختلف مظاہر ہیں، اگرچہ یہ مظاہر حالات کی قبیل سے ہیں، مکاشفات کی قبیل سے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ حالات بھی مکاشفات کا سبب بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو لحن کے ساتھ پڑھنے کی تاکید اس لیے ہے کہ اچھی تلاوت سے وجد ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ادین کامل میں، مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب آداب تلاوت القرآن میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خوش الحانی کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے لقد اوتی مزمار امن مزامیر آل داود، اسے آل داود کی ایک لے دی گئی ہے۔ قرآن سے وجد کی حکایات، اس طرح کی بہت سے واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سن کر اہل دل وجد میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیبتنی سورہ ہود و اخواتہا، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو حجیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔
مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس حدیث میں وجد کی خبر ہے، اس لیے کہ بڑھاپا خوف اور حزن سے طاری ہوتا ہے، اور خوف و حزن وجد کے مظاہر ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء سنائی جب وہ اس آیت پر پہنچے۔ اس حدیث میں آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 41۔ سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر لائیں گے۔ آپ نے فرمایا بس کرو۔ راوی کہتے ہیں سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے اشک رواں تھے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یا کسی دوسرے شخص نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی، آپ خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ آیت یہ تھی اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا إِذَا غُصَّةً وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 13۔ ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر رونے لگے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت عدی نے کامل میں اور بیہقی نے شعب میں ابو حرب ابن ابی الاسود سے بطریق ارسال نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 118۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رحمت کی کوئی آیت تلاوت کرتے یا کسی سے سنتے تو بارگاہ الہی میں رحمت کی دعا کرتے اور بشارت کی درخواست کرتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب تلاوت القرآن میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بشارت کی درخواست کرنا وجد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو قرآنی آیات سن کر وجد میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 83۔ اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے اور آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں نکلتیں جیسے ہانڈی ابل رہی ہو۔ ابو داؤد، نسائی، شمائل ترمذی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن شخیر نے روایت کیا ہے۔ صحابہ و تابعین سے بھی قرآن پر وجد کے بہت سے واقعات منقول ہیں۔ بہت سے حضرات خوف کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے، بہت سے لوگ بے قابو ہو کر رونے لگتے، بہت سے لوگ زمین پر لوٹنے لگتے یا بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ بعض حضرات بے ہوشی کے عالم میں وفات بھی پا گئے ہیں۔ چنانچہ زرارہ ابن ابی اوفا تابعی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ رقہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، کسی رکعت میں یہ آیت پڑھی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَصِيرٌ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 8 اور 9۔ پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا سو وہ وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا۔ آخرت کی دہشت اس قدر طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور محراب مسجد میں ہی وفات پا گئے۔
ایک شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 7 اور 8۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو عذاب کے ہولناک تصور کی تاب نہ لا سکے، ایک بلند کراہ کے ساتھ بے ہوش ہو گئے، انہیں گھر لے کر آئے۔ اس واقعے کے بعد آپ تقریباً 1 ماہ تک صاحب فراش رہے۔ صالح مری نے مشہور تابعی بزرگ ابو جریر کے سامنے چند آیات تلاوت کی، آپ چیخ پڑے اور چند لمحوں میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ امام شافعی ایک قاری سے یہ آیت سن کر بے ہوش ہو گئے۔ هذا يوم لا ينطقون ولا يوزن لهم فيعتذرون، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 21، آیت نمبر 35 اور 36۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ بول نہ سکیں گے اور نہ ان کو اجازت یعنی عذر کی ہوگی، عذر بھی نہ کر سکیں گے۔ علی ابن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ کوئی شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 6۔ جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ سننے کی تاب نہ لا سکے اور غش کھا کر گر پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر فضیل نے اللہ کا شکر ادا کیا اور علی سے فرمایا کہ تجھے وہ ملے گا جو اللہ نے تجھ سے معلوم کر لیا ہے۔ اس طرح کے واقعات صوفیہ کے بارے میں بھی منقول ہیں۔ ایک مرتبہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد میں تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے، امام نے یہ آیت پڑھی، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 86۔ اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر وحی آپ پر بھیجی ہے سب سلب کر لیں گے، سب سلب کر لیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بے ساختہ چیخ اٹھے، لوگ سمجھے کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے، رنگ زرد پڑ گیا، جسم کانپنے لگا اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ آپ بار بار یہی فرما رہے تھے کہ احباب سے اس طرح بھی خطاب کیا جاتا ہے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، ان کے حجرے میں ایک شخص بے ہوش پڑا ہوا تھا، میں نے اس کی بے ہوشی کی وجہ دریافت کی، فرمایا کہ یہ شخص قرآن کریم کی فلاں آیت سن کر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے کہا وہی آیت دوبارہ پڑھیے۔ جب وہ آیت دوبارہ پڑھی گئی تو اس کی غشی جاتی رہی اور لوگوں کو یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہیں یہ انوکھا طریقہ کہاں سے معلوم ہوا؟ میں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے، اگر آپ کی بینائی حق کی وجہ سے زائل ہوتی تو مخلوق کے سبب واپس نہ ہوتی۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب پر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ کسی شاعر کا یہ شعر بھی حضرت جنید کی تدبیر کی تفسیر ہے، وَكَاسَ شَرْبَةَ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوِي مِنْهَا بِهَا، ایک جام میں نے لذت کی خاطر پیا اور جب لذت بڑھی اور نشہ ہو گیا تو دوسرے جام سے میں نے اس نشے کا علاج کیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت یہ آیت بار بار تلاوت کر رہا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 185۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مان ایک آواز آئی کہ آخر تم کب تک یہ آیت پڑھتے رہو گے؟ تم نے اس آیت سے 4 ایسے جنوں کو قتل کر دیا ہے جنہوں نے اپنی پیدائش کے روز اول سے اس وقت تک آسمان کی جانب سر نہیں اٹھایا تھا۔ ابو علی معاذلی نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ جب میں قرآن کی کوئی آیت سنتا ہوں تو مجھے دنیا سے کنارہ کش کر دیتی ہے،
پھر جب میں اپنے دنیاوی کاروبار کی طرف واپس آتا ہوں اور لوگوں سے ملتا جلتا ہوں تو اعراض عن دنیا کی وہ حالت باقی نہیں رہتی جو تلاوت کے وقت پیدا ہوئی تھی۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تلاوت کے وقت تمہارے دل میں اللہ کی طرف انابت اور ما سوا اللہ سے اعراض کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی رب کریم کے لطف و عنایت سے ہے، اور تلاوت کے بعد تم دنیاوی امور میں مشغول اور اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو۔ یہ بھی اللہ کی رحمت و کرم کا مظہر ہے، کیونکہ تمہارے شایان شان یہی ہے کہ جب تم اس کی طرف متوجہ ہو تو اپنی قوت اور تدبیر کا کوئی اثر تم میں باقی نہ رہے۔ ایک صوفی نے کسی قاری سے یہ آیت سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 28۔ اے اطمینان پانے والی روح، تو اپنے پروردگار کی جوار رحمت کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش ہو اور وہ تجھ سے خوش ہو۔ صوفی نے کہا کہ آخر میں نفس سے کب تک رب کی طرف لوٹنے کے لیے کہتا رہوں گا، یہ رجوع کا نام ہی نہیں لیتا، دنیا میں لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ آزفہ، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 18، اور آپ ان لوگوں کو ایک قریب آنے والے مصیبت کے دن سے ڈرائیے۔ بکر بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو بے حد مضطرب ہوئے اور کہنے لگے کہ اے رب کریم، تو اس شخص پر رحم فرما جسے تو نے اپنے عذاب سے ڈرایا، لیکن اس کے باوجود وہ تیرا مطیع نہ ہوا۔ اتنا کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ ابراہیم ابن ادہم جب کسی شخص سے یہ آیت سنتے تو ان کے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھتا۔ اذا السماء انشقت، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 1، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ محمد ابن صبیح نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص دریائے فرات میں غسل کر رہا تھا، اجنبی ساحل پر آیا اور یہ آیت پڑھنے لگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 59، اور اے مجرموں، آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ نہانے والا شخص یہ آیت سن کر بے تاب ہو گیا، اس پر کچھ غشی طاری ہوئی اور اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور لہروں کی نظر ہو گیا۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو کسی آیت پر مضطرب اور لرزہ برندام ہوتے دیکھا تو یہ منظر آپ کو بہت اچھا لگا اور اس نوجوان سے آپ کو محبت سی ہو گئی۔ چند دن تک وہ نظر نہ آیا تو آپ بے تاب ہوئے۔ لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ اس کے گھر تشریف لے گئے، وہ اس وقت عالم نزا میں تھا۔ سلمان نے اس کا مزاج دریافت کیا، کہنے لگا جو لرزش آپ نے میرے جسم پر اس دن ملاحظہ فرمائی تھی وہ مجسم ہو کر میرے سامنے آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ خدا تعالی نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے۔ بہرحال صاحب دل قرآن سن کر وجد ضرور کرتا ہے، خواہ اس وجد کی کوئی کیفیت بھی ہو۔ اگر کسی شخص کے قلب پر یا اعضاء و جوارح پر کوئی آیت اثر انداز نہ ہو تو وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے۔ كمثل الذي ينئك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 171۔ اس جانور کی کیفیت کی مثل ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو سمجھتے کچھ نہیں۔ یہ تو پھر قرآنی آیات کا ذکر ہے جو رموز کائنات کا سرچشمہ اور دنیا و آخرت کے لیے نسخہ کیمیا ہیں۔ اہل دل کا حال تو یہ ہے کہ وہ حکمت و دانش کے ایک جملے بلکہ ایک کلمے پر بے حال ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جعفر خلدی کہتے ہیں کہ ایک خراسانی شخص حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔
اس شخص نے جنید سے پوچھا کہ آدمی کے لیے تعریف اور مذمت میں کوئی فرق باقی نہ رہے، یہ صورت کب پیدا ہوتی ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے جواب دیا کہ آدمی ہسپتال میں داخل ہو جائے اور قید حیات کے ساتھ ساتھ مرض میں بھی مبتلا ہو جائے، یعنی خلل دماغ یا ضعف کی وجہ سے وہ تمیز کی قوت ہی کھو بیٹھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جواب تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے خراسانی سائل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آدمی سے یہ امتیاز اس وقت اٹھ جاتا ہے جب اسے اپنی مخلوقیت کا یقین ہونے لگتا ہے۔ خراسانی یہ جواب سن کر چیخ اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح کا طائر جسم کے قفس سے آزاد ہو گیا۔